مسلم شریف میں روایت ہے 820 اور اس کے راوی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی قرات کی نماز میں، لیکن وہ میرے غیر مانوس قرات تھی، یعنی جس طرح آپ علیہ السلام نے مجھے قرات سکھائی تھی اس کے علاوہ تھی، میں نے اسے اجنبی محسوس کیا۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے بھی نماز پڑھی، اس نے نماز میں قرات کی، وہ اس سے بھی تھوڑا اس کا لہجہ مختلف تھا، تو ہم دونوں دو وہ اور تیسرا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو قرات کر رہے ہیں تو جو میں پڑھ رہا ہوں، جو مجھے سکھایا گیا وہ اس سے مختلف انداز ہے، آپ علیہ السلام نے ان کو کبھی پڑھو، ان دونوں نے باری باری پڑھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ صحیح، ان کی قرات ٹھیک ہے۔ فرماتے میرے دل میں تکذیب کا ایسا شبہ پیدا ہو گیا کہ جو میرے دور جاہلیت میں بھی نہیں تھا، یعنی کہ دل میں ایسا شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے، یہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے، حالانکہ لہجے الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا اس کی مثال ہے جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، دوسرا لے جائے والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ اب وہ پریشان ہو گئے، کہتے میرے دل میں سخت ترین ایسا وسوسہ پیدا ہوا، شبہ پیدا ہوا جو دور جاہلیت میں بھی نہیں تھا، یعنی کہ ظاہر وہ قرآن کے بارے میں شبہ پیدا ہوا کہ یہ سچ بھی ہے کہ نہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر تاریک کیفیت دیکھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے، اسے کہتے ہیں کشف، کہ آپ علیہ السلام نے نگاہ ڈالی تو مجھے دیکھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میں پسینے سے شرابور ہو گیا، اور مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایسا خوف طاری ہوا کہ گویا کہ میں اللہ کا دیدار کر رہا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، ابی، مجھے پیغام بھیجا گیا کہ میں ایک لہجے پر قرآن پڑھوں، لیکن میں نے اس قاصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس بھیجا کہ میری امت پر آسانی کی جائے۔ وہ قاصد آیا میرے پاس، اس نے کہا اللہ کریم نے 2 لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ میں نے پھر اس قاصد کو واپس بھیجا کہ میری امت پر آسانی کی جائے، تو تیسری مرتبہ یہ پیغام آیا کہ میں اسے 7 لہجوں میں پڑھوں، کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس قرآن کو 7 لہجوں میں پڑھوں، جیسے میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا۔ اور آپ کے ہر بار لوٹانے کے بدلے ایک مقبول دعا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قاصد آیا ہے ایک مرتبہ، پھر آپ نے فرمایا نہیں اور آسانی کی جائے، دوسری مرتبہ آیا پھر فرمایا نہیں اور آسانی کی جائے، تیسری مرتبہ آیا، یعنی اللہ نے قاصد بھیجا ہے 3 مرتبہ، تو اب آپ 3 دعائیں جو چاہیں مانگیں، اللہ آپ کی قبول فرمائے گا۔ اب آپ خود غور کریں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس حالت میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مہینہ گزر جاتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی اس حالت میں کبھی آپ علیہ السلام نے دن میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، لگاتار 2 دن، تو ایسی حالت میں انسان کیا مانگتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، اور آپ علیہ السلام کی بھی بتایا گیا تھا کہ آپ کے نواسے شہید ہوں گے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا تھی، اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت کیا تھی، لیکن دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کیا مانگی ہے۔ لہٰذا آپ دعا مانگیں، یعنی 3 دعائیں جو بھی چاہیں اللہ قبول فرمائے گا۔ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ میری امت کو بخش دے، یعنی پہلی دعا جو میں نے مانگی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرما رہے ہیں، کہ اللہ کریم فرماتا ہے 3 مرتبہ آپ کے پاس قاصد آیا ہے، اب یہ انعام ہے کہ آپ 3 دعائیں جو بھی مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ اور پھر میں نے دوسری دعا یہ مانگی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اب دیکھ لیں اندازہ کہ دوسری دعا بھی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کو بخش دے، اور میں نے تیسری مرتبہ کو اس روز کے لیے مؤخر کر لیا جس روز تمام لوگ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام میری طرف رغبت و رجوع کریں گے۔ 2 دعائیں میں نے دنیا مانگ لی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، اور تیسری دعا بھی میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام کو بھی میری طرف رغبت و رجوع ہوگا، کہ وہ نعت پڑھتے ہیں نا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی،
تو یہ اسی طرف ہے کہ سارے نبی آپ علیہ السلام کی بارگاہ، یہاں تک ابراہیم علیہ السلام بھی رجوع کریں گے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کی دعا کریں گے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت ہے، پیار ہے۔ اور یہاں ایک جملہ آیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر طاری کیفیت دیکھی تو آپ علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب کی جو دل میں تھا وہ محسوس کیا۔ آپ علیہ السلام نے جو حضرت ابی بن کعب کے دل میں تھا اس کو جانا، اسے کہتے ہیں کشف، اسے جانا، پھر آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اسی سے علماء نے کشف نکالا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو اللہ نے یہ عطا فرمایا تو آپ کے وسیلے، آپ کے ذریعے اور آپ کے محبین کو بھی اللہ نے یہ عطا فرمایا، اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ کشف کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے موجودہ جو فتنہ ہے اس نے ہر بات میں ٹانگ اڑانی ہوتی ہے۔ اب یہ کشف کا انکار کرتا ہے، الہام کا انکار کرتا ہے، فیض کا انکار کرتا ہے مرزا جیلمی، روحانیت کا انکار کرتا ہے، اور جب اس کو اپنی ضرورت پڑے گی نا کہیں دلیل لینے کی تو سب مانے گا۔ اب دیکھیں کشف یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے کیا اپنے پیاروں کو نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، آپ نے بتا دیا تھا راہب کے سامنے کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا کون ہوگا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بھی اس طرح صحابہ، پھر ابھی تک یہ تو اب یہ بیان کیا کرتا ہے جناب ہر بار جب اس کو موقع ملتا ہے کہ جب قیامت کا آخری زمانہ آئے گا تو وہاں ایک دجال آئے گا، جو احادیث میں دجال آئے گا، دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافرہ، تو یہ ٹونٹ کرتا ہے جناب جو کشف کو ماننے والے وہ سمجھیں گے یہ تو اس میں تو بڑا کشف ہے، جو فیض کو ماننے والے ہوں گے ٹھیک وہ کہیں گے یہ تو فا سے فیض سمجھیں گے، الف سے الہام سمجھیں گے، را سے روحانی سمجھیں گے، تو وہ تو دجال کو پہچانیں گے نہیں، مجھے ماننے والے پہچانیں گے یہ دجال ہے۔ یعنی اس طرح جو مسلمان کشف پر عقیدہ رکھتے ہیں یا روحانیت پر عقیدہ رکھتے ہیں یا فیض پر عقیدہ رکھتے ہیں ان کو اس طرح مطلب کرنا۔ اور فیض دیکھیں آپ علیہ السلام نے کئی مرتبہ اپنی چادر مبارک دیے صحابہ کو، بلکہ جب آپ کی بیٹی اللہ کو پیاری ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر ان کو دی کہ ان کو کفن اس میں دیا جائے تاکہ یہ فیض آپ کے جسم کا فیض ان کو پہنچے جو اب فوت ہو گئی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ فیض ہے، برکت ہے، رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام کے وسیلے سے اسی طرح اللہ کے پیاروں میں فیض برکت ہے۔ اور روحانیت کے بارے میں بھی کہتے جی وہ بھی کافارہ، جو وہ دیکھیں گے راہ ہے یعنی روحانیت ہے تو وہ سمجھیں گے یہ تو کشف والا ہے، یہ تو فیض والا ہے، یہ تو روحانیت والا ہے۔ اب یہ روحانیت کا انکار کر رہا ہے اور دوسرے میں ویڈیو میں کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے خلیفہ تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں لیکن روحانی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بھئی آپ ایک طرف آپ روحانیت کا انکار کرتے ہیں، جو روحانیت کو مانتے ہیں انہیں آپ دجال کی طرف لے جاتے ہیں کہ دجال کو دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ تو بڑا روحانی آدمی ہے۔ تو اس طرح آپ گندی زبان استعمال کرتے ہیں جو ایک مطلب مسلمان سمجھتے ہیں کہ روحانیت کیا چیز ہوتی ہے، کشف کیا چیز ہوتی ہے، فیض کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے سارا کچھ آیا ہے، آپ وہاں روحانیت کا انکار کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روحانی طور پر پہلا خلیفہ ہے، حالانکہ اہل سنت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خلیفہ ہے اور اس کے بعد عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن دیکھیں ایک طرف انکار کرے گا پھر دوسری طرف اقرار کرے گا۔ اس طرح کی جب ہم اس کی باتیں بھونگیاں لوگوں کو دکھاتے ہیں تو اس کے ماننے والے کہتے ہیں نہیں جناب یہ کلپ کاٹ کے دکھاتے ہیں۔ بھئی ایک جملہ پورا ہو گیا ہے، بات اس کی مکمل ہو گئی ہے کہ قرآن کی تفسیر وہ معتبر ہوگی جو غیر مسلم کرے گا، مسلمان کی معتبر نہیں ہوگی، تو بات مکمل ہے۔ اب قرآن کی تفسیر وہ معتبر ہوگی جو غیر مسلم کرے گا، وہ معتبر ہوگی، مسلمان کی معتبر نہیں ہوگی۔ اب جملہ مکمل ہو گیا، اب آپ پوچھیں ان سے کہ نہیں دیکھیں جی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اگر کوئی آیت پڑھے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ یہاں پڑھے آگے نہ پڑھے، بھائی جو اگر یہ کرے گا غلط کرے گا نا، کیونکہ جملہ مکمل نہیں ہوا۔ تو ہم تو آپ کو پورا جملہ دکھا رہے ہیں، ہم تو آپ کو پوری بات دکھا رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں بریلوی تھا، جملہ مکمل ہو گیا نا، جملہ مکمل ہو گیا۔ جو قرآن حدیث میں آدھی بات کاٹے گا تو وہ مجرم ہے، لیکن ہم تو آپ کو پورا انصاف کے ساتھ دکھا رہے ہیں، ویڈیو دکھا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، جا کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔
اور یہ دھمکیاں بھی دیتا ہے کہ جناب جتنے بھی پاکستان کے پیر ہیں سب کو قتل کر دو. وہ ویڈیو ہم نے بار بار دکھائی ہے. اس نے دھمکیاں دی ہے, اس میں کتنا حدیث پر جھوٹ بولا ہے, قرآن پاک پر کس طرح جھوٹ بولتا ہے. یعرفون کما یعرفون ابناہم, تفسیر میں جھوٹ بولتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ چھوکرا کہتے ہیں. ہم نے کہا یہ آپ غلط کہتے ہیں. اس اپنے دفاع کے لیے قرآن پاک کی آیت لایا, اس کی تفسیر بھی غلط, اس کا معنی بھی غلط. یعرفون کما یعرفون ابناہم, سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے یہ یہودی آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. تو یہ کیا کہتا ہے جی, یہودی آپ علیہ السلام کو بچہ سمجھتے تھے. وہی پہچاننے کی بات ہے کہ جس طرح اپنے بچے کی پہچان ہے, انہیں 1000 بندوں میں ان کا بچہ ہو تو وہ پہچان لیں گے اس کی آواز کو. اسی طرح آپ علیہ السلام کی پیدائش کا انہیں پتا ہے, آپ علیہ السلام کے اوصاف کا انہیں پتا ہے, آپ علیہ السلام کی سیرت کا انہیں پتا ہے, آپ علیہ السلام کی ہجرت کا انہیں پتا ہے. یہ پہچان کی بات ہے, یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کو بچہ سمجھتے تھے. گستاخی کر دی اور پھر قرآن کو بھی بدل دیا. اپنے آپ کو نہیں بدلا, قرآن کو بدل دیا. اللہ کریم ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.